ٹیکسٹائل انڈسٹری صرف ملک ہی نہیں بلکہ مقابل ممالک میں بھی بدترین سطح پر چلی گئی۔ عالمی منڈی میں مقابل ممالک کے مقابلے میں پاکستان سب سے نیچے چلا گیا۔ بنگلہ دیش، بھارت، چائنا مثبت نتائج کے ساتھ، جبکہ پاکستان 12% خسارے میں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان مہنگی بجلی اور گیس قیمتوں کی وجہ سے پیچھے ہے۔ ڈالر کی قدر میں قدرے کمی۔ محکمہ کسٹمز نے درآمدات سے پابندی بھی ختم کر دی، مگر کمرشل بینکوں سے درآمدات کے لیے ایل سیز پر غیر اعلانیہ پابندی ختم نہ ہو سکی۔ امپورٹرز ایل سیز کھلوانے کے لیے لمبی قطاریں انتظار پر مجبور۔ ڈالر میں نمایاں کمی کے بعد دھاگا اور تلا 30 روپے فی کون سستی، کون 320 روپے کی ہو گئی۔ لوم مالکان نے کمپنیوں سے وسکاس کی قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہماری مشینوں میں 80% وسکاس اور پولیسٹر استعمال ہوتا ہے، اس کی کمی کی جائے۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم میں رجسٹریشن کا معاملہ۔ ایف بی آر فیصل آباد ملک بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ ڈویژن بھر میں 600 بڑے ریٹیل سٹورز پی او ایس میں رجسٹرڈ کر لیے گئے۔ طوبہ میں بھٹا مزدوروں کا ٹیکسوں میں اضافے پر شہباز چوک پر احتجاج۔ مزدور رہنما چودھری شبیر احمد نے کہا غریبوں کے ٹیکس پر امیروں کو مراعات دی جا رہی ہیں۔ کہا کسان رابطہ کمیٹی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے خلاف مظاہرہ کرے گی۔ فیصل آباد کا لاری اڈا افزائی آلودگی کا گڑھ بن گیا۔ دھواں چھوڑتی بڑی بسیں بے لگام۔ ایڈمنسٹریٹر جی بی ایس، سیکرٹری آر ٹی بی، محکمہ ماحولیات خواب غفلت کا شکار۔ صدیوں سے قبل ہی شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 170 تک جا پہنچا۔ چنیوٹ میں 100 سے زائد مختلف جگہوں پر کسانوں نے فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دی۔ محکمہ زراعت نے مڈھوں کو جلانے پر کاشتکاروں کو 6.25 لاکھ روپے کے بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز احمد بولے جرمانے نہ دینے پر اندراج مقدمے کے لیے درخواست دے دی۔ فیصل آباد میں نئی انڈسٹریل کنیکشنز غفلت کی نظر۔ فیسکو صارفین کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں ناکام ہو گیا۔ فیسکو میں 400 کیویے ٹرانسفارمرز کا بحران پیدا ہو گیا۔ ریجنل سٹور میں ایک بھی ٹرانسفارمر موجود نہیں۔ فیسکو نے ٹرانسفارمر کے پرائیویٹ پر چیز کی اجازت دے دی ہے۔ فیصل آباد کے بلال ٹاؤن میں ٹرانسفارمر عرصہ دراز سے غائب۔ سڑک کے درمیان لگا کھمبا تاروں کی لوڈ کی وجہ سے کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ فیسکو انتظامیہ نے کوئی توجہ نہ دی۔ شہریوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بھوانا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک 241 منگوانا کا ٹرانسفارمر جل گیا۔ 3 دن سے بجلی غائب۔ اساتذہ اور طلباء کو تدریسی عمل میں دشواری کا سامنا۔ پینے اور دیگر استعمال کے لیے پانی کی بھی قلت۔ طلباء بوند بوند کو ترس گئے۔ پرنسپل شاہد افضال گیلانی نے کہا شکایت درج کرانے کے باوجود فیسکو نے کچھ نہ کیا۔ فیصل آباد میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں۔ 24 گھنٹوں میں 53 بجلی چور پکڑ لیے گئے۔ بجلی چوروں کو 53 لاکھ سے زائد کے جرمانے، مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ بجلی چوری کرنے والے زرعی کنیکشن کے مالکان ہو جائیں تیار۔ فیسکو نے زرعی کنیکشن کی بینکنگ کے لیے تمام سرکلز کو ہدایات جاری کر دی۔ 53,000 ٹیوب ویل کنیکشن چیک ہوں گے، بجلی مقدمات ہوں گے۔ نگراں حکومت کا فیصل آباد الائٹ ہسپتال 2 میں جدید طرز کی لیبارٹری بنانے کا فیصلہ۔ پی سی آر مشین سمیت دیگر تمام امراض کے ٹیسٹوں کی آن لائن رپورٹنگ ہو سکے گی۔ ہسپتال میں زیر علاج اور گھر میں موجود مریض بھی مستفید ہو سکیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فیصل آباد کو پوٹامین انجیکشن فراہم کر دیے۔ دل کے مریضوں کے بائی پاس دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ جنگ میں یوریا کے بحران پر قبل از وقت قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات شروع۔ وفاق کی جانب سے 2.5 لاکھ ٹن یوریا کھاد کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ۔ جنگ کو وفاقی امپورٹ کردہ کھاد کی 6 لاکھ کے قریب بوریاں فراہم کی جائیں گی۔ نجی سیکٹر کی بکنگ پر محکمہ زراعت کی مانیٹرنگ جاری۔